اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین دینے کا سوچے ہوئے ہے۔ یہ خاص نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اگر زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزر رہے ہو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا تھا، تو اطمینان رکھو کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا خیال بھی دل میں نہ آیا ہوگا۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ اس کا ساتھ ہی ہے جو ہمیں ہر آزمائش میں ہمت، امید اور حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس سے مانگا جائے، اس سے امید رکھی جائے، اس کے سامنے محتاجی بیان کی جائے، کیونکہ وہ اس کے لائق ہے اور اسی لیے اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ جانتے ہو کچھ چیزیں آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ آپ بھی کبھی کبھار ایسی چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہیں جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا آپ کے پاس رہنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے، اور جب جب آپ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ تب تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کہیں مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے، آپ کے دل کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے، غرض یہ کہ آپ کے لیے ہی اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں رائیگاں جا رہی ہیں اور وہ آپ کو نہیں سنتا۔ آپ اس پر یقین تو رکھو، وہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ کیسے تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا؟ اس کا تو نام ہی الوہاب ہے، یعنی عطا کرنے والا۔ تم کچھ مانگو اور وہ نہ عطا کرے، یہ تمہاری سوچ ہے، اللہ کی صفت نہیں۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ یاد رکھو ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائش بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے تو سبق بھی الگ ہے۔ اس لیے کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ آپ محروم ہیں، بلکہ آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے، اور انسان نہیں جانتا کہ اللہ کب، کیسے، کہاں، کس طرح اپنے بندے کو اپنے ہی بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں، مگر اس سے جڑا شر دیکھنے والی آنکھ انسان کے پاس نہیں۔ مگر وہ رب خوب جانتا ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے، سینوں میں چھپے رازوں اور نیتوں کو۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکائے بیٹھا ہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ چند لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ جب تمہیں لگے
کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے، جانتے ہو کہ وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئی وہ رائگاں نہیں گئی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی رہی ہے۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا، اور تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے۔ تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، اور جانتے ہو صبر وہ سواری ہے جو کبھی اپنے مسافر کو گرنے نہیں دیتی، چاہے راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ آئیں۔ کیونکہ تم جب سب ناممکن ہوتا دیکھ کر بھی صبر کرتے ہو تو اصل میں تم معجزوں کی طرف ہی بڑھ رہے ہوتے ہو، اور تم جانتے بھی نہیں ہو تمہاری دعائیں تمہارا نصیب بدل سکتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ ہم کو دینے میں خود دیر کرتا ہے، کیونکہ اس کو ہمارا پکارنا اچھا لگتا ہے۔ وہ تمہیں ٹھوکر دے گا پر سہارا بھی تو اللہ ہی دے گا۔ وہ تمہیں تکلیف دے گا پر دوا بھی وہی دے گا۔ ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ۔ کیا پتہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہی معجزہ ہو۔ وہ تو مالک معجزات ہے۔ معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ معجزے تو تب ہوتے ہیں جب راستے دشوار ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن تمہارا اللہ پر توکل تمہیں گرنے نہیں دیتا، تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میں پکارنے والے کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو تم نے کیسے سوچ لیا تمہاری تڑپتی آواز وہ نہیں سن رہا، تمہاری پکار کا جواب نہیں دے گا؟ بس تم صبر رکھو، وقت آنے پر وہ تمہاری پکار کو سنے گا بھی اور جواب بھی دے گا۔ محسوس کرو تو دن میں کتنے ہی تمہارے ساتھ معجزے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تمہیں معمولی سی آزمائش دے کر جانے کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جانتے ہو تمہیں کیوں نہیں پتہ چل رہا ہوتا؟ کیونکہ تم صرف اپنی چاہت کو پا لینے کو ہی معجزہ سمجھ رہے ہوتے ہو، حالانکہ وہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ اور یاد رکھو، معجزے تب ہوتے ہیں جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ بند نظر آ رہا ہو، پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ راستہ چاہے اللہ کا چنا ہوا ہو، لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی ہی چنتا ہے۔ اللہ نے اگر تمہارا راستہ تمہاری من پسند چیز سے موڑا ہے تو جان جاؤ اس کی رضا ہے۔ وہ رب تمہیں بہترین دینے کا سوچے ہوئے ہے۔ سنو، اب معجزہ ہوگا اور تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی۔ اب تمہارے لیے جلد
اللہ کی مدد آئے گی، اب تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے، اب حکم ہوگا رحم کا اور لکھی ہوئی تقدیر بدل جائے گی، اب ڈھل جائے گی غم کی رات اور پرسکون صبح آئے گی، اب تمہاری دعائیں اللہ کو منانے کی ہر حد سے گزر جائے گی، اب ہزاروں میں سے تمہاری اکیلی آواز پسند کر لی جائے گی، اب مہربانیاں ہوں گی، اب تمہاری پکار سن لی جائے گی، اب معجزے ہوں گے یقین کے، اور عرش سے کن کی صدا آئے گی، اب راضی ہو جائے گا اللہ، اور تمہاری تڑپتی روح کو سکون مل جائے گا۔